کے لیے اس کا طریقہ بدل جائے اور اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے اصول اور ضابطوں کا اور صحیح طریقے کا لحاظ نہ کیا جائے تو دنیا کی معمولی چیز سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہدایت کے حاصل کرنے کے ضابطے، ہدایت کے حاصل کرنے کے طریقے بدل دیے جائیں اور ہدایت حاصل ہو جائے؟ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اسی طرح اللہ کی ذات عالی سے ہدایت کے لینے کے لیے، نجات کے حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی مخصوص طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے امت کو دین، اس کے احکام سکھلائے ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت اللہ کا اور دین کی محنت کا ایک طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کو شریعت اور دین نہیں دے کر گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس دین کے زندگی میں آنے کا ایک مخصوص طریقہ محنت دے کر گئے ہیں۔ وہ مخصوص اعمال ہیں جن اعمال میں مشغول رہنے سے اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیضان ہوتا ہے۔ مخصوص اعمال ہیں، ان اعمال میں انہی طریقوں کے پابند ہو کر مشغول ہونے سے اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیضان ہوتا ہے۔ اگر ان طریقوں کو بدل دیا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف تاکید سے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہم خیر کی راہ ان پر کھولیں گے، ہدایت ان کو دیں گے جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ وہ محنت کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے انبیاء علیہم السلام کی محنت کا میدان قومیں، علاقے، ملک، گاؤں، بستی یا کوئی ایک خاندان یا ایک قبیلہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان رہا ہے، لیکن یہ امت محمدی علیہ السلام ہے۔ اس امت کا میدان محنت وہی ہے جو سید الانبیاء کا میدان محنت ہے، کہ ساری کی ساری امت، ساری انسانیت کو محنت کا میدان بنایا جائے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری امت کی طرف ہے، اس طرح آپ کا میدان محنت بھی باعتبار امت کے ہے، باعتبار ملک، باعتبار قوم کے نہیں ہے۔ اس زمانے میں اگر مسلمان دین کو قائم کرنے کی محنت باعتبار علاقے کے، باعتبار قوم کے، باعتبار ملک کے کرے گا تو وہ مدد نہ ہوگی جو مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان محنت پر ہوئی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہر فرد، اس امت کا ہر فرد، ساری امت، ساری انسانیت کی ہدایت کا ارادہ کرے، ساری امت، ساری انسانیت کی ہدایت کا ارادہ کرے، اپنے میدان محنت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان محنت کی طرح وسیع کرے، کیونکہ اگر اپنی ذات کو سوچ کر چل رہا ہے تو یہ صالحین والی محنت ہے، اور اگر انبیاء والی محنت کر رہا ہے تو یہ علاقائی، قومی اور ملکی محنت ہے، اور اگر سارے عالم کو سامنے رکھ کر چل رہا تو یہ سید الانبیاء والا طریقہ، سید الانبیاء والا میدان محنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دو چیزیں دے کر گئے ہیں، ایک دے کر گئے ہیں میدان محنت باعتبار ساری امت کے، دوسرے دے کر گئے ہیں طریقہ محنت۔ طریقہ محنت یہ ہے کہ ایک ایک امتی کو دعوت دے کر اعمال ہدایت پر جوڑا جائے۔ طریقہ محنت یہ ہے ایک امتی کو دعوت دے کر اعمال ہدایت پر جوڑا جائے۔ اب سوال اس بات کا ہے آیا وہ اعمال ہدایت کتابوں میں ملیں گے یا وہ اعمال ہدایت تقریروں میں ملیں گے؟ وہ اعمال ہدایت آیا ہمارے وہم و گمان میں ہوں گے یا وہ اعمال ہدایت کوشش کر کے ان کا ماحول قائم کیا جائے گا؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کوشش کر کے اعمال ہدایت کا ماحول قائم کیا جائے گا۔ جس طرح لوگ کوشش کر کے بازار کا ماحول قائم کرتے ہیں، سارے تاجر جا کر دکانیں کھولتے ہیں، اس سے بازار کا ماحول بنتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے انفرادی اعمال ماحول نہیں ہے، اجتماعی اعمال ماحول ہیں۔ اجتماعی ماحول میں آ کر جو آدمی اس ماحول میں آئے گا وہ تربیت پائے گا، ہدایت پائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے اس امت کا کہ وہ محنت کر کے اجتماعی ماحول قائم کرے، یقین اور ہدایت کے بننے کا۔
اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجتماعی طور پر اعمال مسجد سے جوڑا تھا۔ مسجد کے اعمال ہدایت ہی لینے کے لیے ہیں، مسجدیں ہدایت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھیں گے یہی ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ اس زمانے میں مسلمان میں جتنی بے دینی ہے وہ یا اللہ کے غیر سے محبت کی وجہ سے ہے یا اللہ کے غیر کے رعب کی وجہ سے ہے۔ اگر غیروں کے طریقے پر نہ چلوں گا ملازمت نہ ملے گی، غیروں کے طریقوں پر نہ چلوں گا تجارت نہ چلے گی، اگر غیروں کے طریقوں پر نہ چلوں گا شادی نہ ہوگی، اگر غیروں کے طریقے پر نہ چلوں گا سماج سے کاٹ دیا جاؤں گا۔ اس خوف کی وجہ سے مسلمان بے دینی کی طرف جا رہا۔ اللہ نے اعمال مسجد پر قرآن میں اس کا وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ یہ تو قرآن نے پہلے کہا ہے کہ مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھنے والے اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے محبوب بنیں گے۔ حضرت فرماتے تھے بازاری ماحول میں رہتے رہتے غیروں کے طریقے محبوب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بازار میں ہی انڈے دیتا ہے، یہی بچے نکالتا ہے۔ ہمارے گشت کا اصل موضوع وہ ہے جو صحابہ کے گشت کا موضوع تھا کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سب سے پہلے اپنے اور دوسروں کے یقین کو بدلو۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے یقین اور دوسروں کے یقین کو بدلیں، اس لیے کہ سارے دین کا مدار اصل ایمان پر ہے۔ جب تک ایمان نہ بنے گا اللہ کی اطاعت کی قوت، اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا نہ ہوگا، اس کی وعیدوں کے خوف سے، حرام سے بچے گا، اور وعدوں کے یقین سے حکم پر آئے گا۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ایمان کا سیکھنا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں سے سب سے بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں سیکھتے۔ حضرت فرماتے تھے اعمال سیکھ لیتے ہیں ایمان نہیں سیکھتے، یہی وجہ ہے۔ یہ تو عمل سیکھ لیا، عمل میں غفلت ہے، عمل سیکھ لیا مگر عمل میں ریا ہے۔ ریا عمل میں داخل ہوتا ہے یقین کے ضعف سے، اس لیے فرمایا کہ تمام فرائض سے سب سے پہلے ایمان کا سیکھنا ہے تاکہ تمام فرائض پورے ہوں، ہر فریضہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے۔ فرائض کے چھوڑنے پر وعید کا خوف اور فرائض کے ادا کرنے پر اللہ کے وعدوں کا یقین، یہ صرف ایمان سے حاصل ہوگا۔ اس زمانے میں سب سے بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے مسلمانوں سے کہ ایمان کے سیکھنے کو کوئی کام نہیں سمجھتے، حالانکہ ایمان سیکھنا اللہ کا امر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ہم سب کے لیے آج یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ ایمان لانے کا مطلب صحابہ کا عمل بتلائے گا کہ صحابہ ایمان لانا کسے کہتے تھے۔ وہاں ایمان لانا اسلام میں داخل ہونے کو نہیں کہتے تھے، بلکہ وہاں ایمان لانا ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر غیب کی باتیں کے سننے کو ایمان لانا کہتے تھے۔ روزانہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کو سننے اور غیب کے تذکرے کرنے کو ایمان لانا کہتے تھے، ورنہ غیروں کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، یا اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اسلام لانے کے بعد پھر ایمان لانے کا حکم تھا کہ ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد اپنے ایمان میں کمال پیدا کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کا حکم غیروں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کو دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ساری دنیا کے کام کرنے والوں کو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان لانے کا عملی طریقہ یہ ہے، اور اس ایمان لانے کے حکم کے پورا کرنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں، اور گشتوں کے ذریعے ہر مسلمان کو ایمان سیکھنے کی دعوت پر تیار کر کے مسجد ایمان کے حلقے میں لایا جائے۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ ایک نہیں متعدد صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور ملاقاتیں کر کے کہتے چلو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ اب رب پر ایمان لائیں گے۔ آپ دیکھیں گے اب گشت کرنے والوں کا جذبہ یہ نہیں ملے گا کہ کسی طرح جس سے ملاقات کر رہا یا مسجد میں ایمان سیکھنے کے لیے آ جائے، جس سے ملاقات کریں گے دین کی بات کر کے چھوڑ دیں گے۔
مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کان میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ دلوں میں اترنے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ بے شمار صحابہ کے قصے ہیں، بے شمار قصے ہیں، غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کے بے شمار قصے ہیں کہ مسیح میں داخل ہوئے تو اندر سے دل بدلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے تاکہ مسجد کے ماحول سے ان کے دلوں میں اسلام کی رغبت پیدا ہو۔ وفد ثقیف نے کہا اسلام تو قبول کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، بلکہ یہاں تک بھی کہا روایت میں ہے 3 سال تک انہیں بت کو نہیں توڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کرنے کے واسطے ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا۔ میں عرض کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا رات کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ویران کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مسجدوں کا اعمال سے آباد نہ کرو،